اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پچھلی آیت مبارکہ سے اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من مؤص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہ فرض کر دی گئی ہے اس شخص پہ جو مرنے کے قریب ہو وصیت، کہ اگر اس نے کچھ چھوڑا ہو مال میں سے کہ وہ دے والدین کو اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دستور کے مطابق، اور یہ حق ہے متقین کے اوپر کہ وہ اپنی وصیت کریں۔ مزید فرمایا پس جس کسی نے بدلا اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد سوائے اس کے نہیں، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس وصیت کو بدل دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ مزید فرمایا پس جو کوئی خوف کھائے وصیت کرنے والے سے اس کی طرفداری سے یا اس کے گناہ سے، پس اس نے اصلاح کی دونوں کے درمیان، پس نہیں کچھ گناہ اس پر، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست خطاب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، بالخصوص 20ویں رکوع کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی قسم کی ملاوٹ اور کسی قسم کی وصالت کسی بھی درجے میں قبول نہیں ان کو۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پڑے تو ہم کسی کے پاس چلے جائیں، یا ہمیں یہ ہو کہ ہم اگر بیمار ہیں تو صرف ڈاکٹر ہی ہمیں شفا دے گا۔ سب چیزوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی توحید ایک پکی توحید ہے اور ایک وہ صحیح توحید کے راستے پہ جا رہا ہے، تو اسے اپنے دو چیزوں کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے۔ ایک یہ کہ ایاک نستعین، کہ جب اسے کسی سے ضرورت پڑتی ہے یا وہ کسی قسم کی پریشانی کے اندر ہوتا ہے یا کسی قسم کی بیماری میں ہوتا ہے یا معاشی یا کوئی معاشرتی مشکل میں پھنستا ہے، تو ایاک نستعین اسے کیا سمجھ آتا ہے؟ کیا وہ مدد لینے کے لیے کسی انسانوں کی طرف بھاگتا ہے جو انسان نے اپنے بزرگ بنائے ان کی طرف بھاگتا ہے، یا اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے؟ اسے پرکھنا چاہیے کہ اس وقت کی حالت ہوتی ہے۔ دوسری بات اسے یہ سمجھ آنی چاہیے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو صحیح طرح سمجھتا ہے، کہ اس کا جو ڈیلنگز ہیں اللہ کے انسانوں کے ساتھ کیسی ہیں۔ انسانوں کا مطلب یہی نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسی ہے، اس کا جو برتاؤ ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کیسا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہبی کیوں نہ ہو۔ کیا وہ ان کے ساتھ سچ بول رہا ہے؟ کیا وہ ان کی مدد کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنا مال ان پہ خرچ کر رہا ہے؟ کیا وہ ان کو ٹائم دے رہا ہے جس ٹائم کی وجہ سے ان کی اصلاح ہو رہی ہے؟ یا وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یا وہ ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ ان کے مال کو کھا رہا ہے؟ تو اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اس کی توحید ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے کسی چیز سے وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، اور یہ ہم خود اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں۔ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کی ڈیلنگ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بالکل صاف شفاف ہونی چاہیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اصل میں۔ یہ چیز اگر انسانوں کو سمجھ آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے قانون بتانا شروع کرتے ہیں۔ پہلا قانون جو اللہ تعالیٰ نے بتایا شرک کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو سب سے بڑی مخالف بات ہے وہ شرک ہے، اور شرک ہم جانتے ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی جان کو سب سے زیادہ حرمت حاصل ہے، اسے آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کو صرف دو ہی صورت میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی حکومت کر سکتی ہے۔ یا تو وہ کسی کا قاتل ہو، قصاص و دیت کا مقدمہ چلے اس پہ، اور مقتولین کی جو اہل خانہ ہے وہ کہیں کہ اب اسے قتل کر دیں، پر کام ہے حکومت کا اسے پھانسی دینا ہے، کسی بھی قسم کی موت کی سزا دینا۔ دوسرا یہ کہ وہ آدمی کسی قسم کے معاشرتی شر کے اندر ملوث ہو تو بھی حکومت اسے اس کی جان لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ انفرادی طور پہ کسی انسان کی جان لے لی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ دوسری بات اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، یہ تو بات ہوگی جان کی، دوسری بات اب اللہ تعالیٰ لے کے آ رہے ہیں فوراً بعد مال کے اوپر، کہ اگر کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے جب انسان مرنے کے قریب ہو، کیونکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو جو بھی اس کے تصرفات ہیں وہ اس کو کسی طرح سے حل کر لیتا ہے، اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیتا ہے، قانونی کارروائی کوئی نہ کوئی کر لیتا ہے۔ لیکن جب موت کے قریب ہوتا ہے اور جب وہ مرنے والا ہوتا ہے، تو اگر اس کا کوئی مال ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ انسان پھنس جائے گا
اور آپس میں جو بعد میں اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اس میں جھگڑا ہوگا اور کوئی خون و قتل و غارت گری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب سے جو پہلے قانون کا جو مال کا قانون ہے وہ وضع کر رہے ہیں انسان جب موت کے قریب ہو۔ ایک چیز اور، جب اللہ تعالیٰ کی توحید پہ انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس میں دو قسم کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ایک معاشرتی اور ایک انفرادی۔ معاشرتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم مسلمان ممالک سے مثال لیتے ہیں، ایک مسلمان ملک ہے جس کے اندر توحید پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے پاس عدل کا نظام چل رہا ہے، تو وہاں پہ جو توحید کے مسئلے ہوتے ہیں توحید سے متعلق، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بے روی پھیل جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، شراب نوشی اور نشہ عام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایک قوم کے اوپر، ایک مسلمان قوم پہ توحید کو کمزور جب وہ کرتے ہیں لیکن اس قوم میں عدل ہو تو کیا ہوتا ہے۔ ایک وہ مسلمان معاشرہ جہاں پہ نہ عدل ہے اور نہ توحید پہ یقین ہے، تو وہاں پہ فحاشی، شراب نوشی، نشہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور وہاں پہ غربت عام ہو جاتی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اس معاشرے کے طاقتور لوگ ہیں وہ سارا مال اور طاقت اپنے پاس رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ قوم غریب ہو جاتی ہے، پھر وہ قوم بھیک مانگتی ہے دوسری قوموں سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی لون دے دے گا، ہماری کوئی مدد کر دے گا تو ہم امیر ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جب تک نہیں امیر ہو سکتے جب تک وہ اخلاقی طور پہ مضبوط نہ ہو، کیونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ جب وہ لوگ اخلاقی طور پہ بطور قوم تباہ ہوئے تو انہوں نے دنیا کے آگے ہاتھ بھی پھیلائے اور وہ ذلیل و رسوا بھی ہوئے۔ انفرادی طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا توحید پہ یقین کم ہوتا ہے، جب اس کی ڈیلنگ انسانوں کے ساتھ خراب ہوتی ہے، تو اس کا جو تعلق اللہ سے تھا وہ کمزور ہو گیا۔ اب اسے یہ یقین نہیں رہا کہ جب کی مصیبت آئے گی میری مدد اللہ تعالیٰ کریں گے، تو پھر وہ اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے مال بنانا شروع کر دیتا ہے، طاقتور بنانے کے لیے اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھاتا ہے، اور معاشی طور پہ کوشش کرتا ہے کہ مضبوط ہو جائے، معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، تو وہ بھی تباہی ہے معاشرے کی، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ۔ تو یہ ہے نقصانات توحید سے دور ہونے کے۔ توحید ہم کو سمجھ آتی ہے، اس کے بعد بات چلتی ہے قتل کا قانون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا کہ جس کسی نے جس کو قتل کیا وہی قاتل اس قتل کا ذمہ دار ہے اور اسی کو سزا ملے گی۔ اگر مقتولین کی فیملی معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں حکومت دیکھے گی کہ معاف کیوں کر رہے ہیں، کہ مقتولین پہ پریشر ہے یا کوئی اور وجہ ہے، قاتل ان کو مزید دھمکیاں دی ہوئی ہیں، اور اس میں جس کسی نے حد سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم آئے گا۔ حد سے تجاوز کون کر سکتے ہیں؟ قاتل کر سکتا ہے، مقتولین کے اہل خانہ کر سکتے ہیں، یا اس علاقے کے اندر جو حکومت ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قانون پہ بات آئی اللہ تعالیٰ کی وصیت کے قانون پہ۔ یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ وصیت تو مؤنث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتب علیکم، اس پہ مذکر کیسے آیا، مذکر مجہول جو ہے ماضی کیسے آیا، پر یہ سوال نہیں اٹھا۔ تو اس پہ کیونکہ قرآن پہلے آیا ہے اور گرامر بعد میں آئی ہے، تو اس میں جو مفکرین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو نائب الفاعل ہے، اب کیونکہ آیت لکھی بھی نہیں ہے تو ہم اس پہ زبانی بات کر لیتے ہیں، وہ آیا ہے کافی دیر بعد، للوصیۃ، کہ جب نائب الفاعل کے اندر اور اس کا جو مجہول ہے فاصلہ ہو جائے یا فصل ہو جائے تو آپ اس کو مؤنث کی بجائے مذکر بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے وصیۃ، کیونکہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو کتبہ جو ہے وہ مذکر ہے، اگر آپ کا جو مؤنث ہے وہ غیر حقیقی ہو تو اس کے ساتھ بھی جو ہے آپ کتبہ کو لے کے آ سکتے ہیں، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کتبت علیکم الوصیۃ، اصل جملہ یہ بنتا ہے، لیکن کیونکہ نائب الفاعل بہت دور جا کے آیا ہے تو اس کا اثر زائل ہو گیا اس کے اوپر۔ یہ سوال کیونکہ آپ گرامر پڑھ رہے ہیں آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا، لیکن آگے لے کے چلتے ہیں اس کو بات کو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص موت کے قریب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے اپنی جو اس کے پاس خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو شر نہیں کہا، خیر کا ہے، کیونکہ اگر آپ مال اللہ تعالیٰ کی طریقوں سے حاصل کر، جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا بس سے ہم لوگ مال لے رہے ہوں اس پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو مال خیر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہی ہے تو اولاد بھی خیر ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو جو علم ملا ہوا ہے آپ اس علم سے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں تو وہ بھی خیر ہے۔ تو ادروائز بسود دیگر یہ ساری چیزیں شر میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت اپنے خاندان کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو دستور کے مطابق۔ اب اس میں ایک چیز سمجھ یہ آتی ہے، بعض اوقات لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو مال رکھنی نہیں چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دو، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو دے دیں خاندان والوں کے وصیت کے طریقے سے۔
تو اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں، ایک ہے قانونی طریقہ کہ اگر آپ نے اگر آپ نے جائز مال کمایا اس پہ زکوٰۃ دی تو آپ اسے بچا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے روحانی طریقہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بہت سے لوگ چلیں، وہ کیونکہ وہ اخلاقیات کی اعلیٰ ترین منزل پہ فائز ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں، ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے پاس کوئی مال بچاتے نہیں تھے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو ملا جو وہ آگے تقسیم کر دیتے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت پہ یہ گوارا نہیں تھا کہ اگر میرے پاس کچھ ہے اور دوسرے کے پاس کچھ نہ ہو تو اپنے پاس میں کیسے رکھوں۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے آخری وصال کے جب دن قریب آ گئے تھے تو انہوں نے ایک خطاب کیا مسجد میں جا کے، ممبر پہ جا کے، اور انہوں نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر میرے ذمے کوئی چیز ہے، میں نے کسی کو تھپڑ مارا یا میں نے کسی کو چھڑی سے کچھ مارا یا میں نے کسی کے پیسے دینے ہوں تو مجھ سے وہ ابھی سوال کر لے، بعد میں مجھ سے سوال نہ کرے، کیونکہ آخرت کا حساب کتاب جو ہے دنیا کے حساب کتاب بہت آسان ہے آخرت کے مقابلے کے اندر۔ تو وہاں پہ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دینار مجھے دینے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو مجھے یاد نہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ فلاں کہ جب ایک بات چل رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کون ہے جو اللہ کے راستے میں 3 دینار دے گا، تو میں نے دیے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو لوٹا دوں گا بعد میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد آ گیا۔ تو انہوں نے پھر کہا، ان کے پاس اس وقت 3 دینار بھی نہیں تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ انہوں نے کہا صحابہ کو جو ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے، کہ کیا تم میری طرف سے 3 دینار ان صحابی کو دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے پھر وہ 3 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ساری دنیا بنی ہے ہمارے ایمان کے مطابق، ان کے پاس آخرت کے دنوں میں 3 دینار نہیں تھے کسی کو دینے کے لیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ ہیں وہ اپنے پاس مال جمع نہیں کرتے، جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ تعالیٰ کو دو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس آسمان پہ محفوظ کر لیں گے، نہ اس کو کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ اس پہ کبھی زنگ لگ سکتی ہے، اور وہ بڑھا ہی گئی آگے جا کے۔ دوسری بات سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر انصاف ہو تو آپ کسی بڑے سے بڑے شخص سے بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا بعد میں۔ تیسری بات سمجھ یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ دنیا کے اندر کر لے، آخرت کے اندر سوال و جواب مشکل ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس فلاں شخص کے بدلے بچ جائیں گے، ہم امت محمدی ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے رحمت خاصہ اور رحمت عامہ کی جو تشریح تھی اس کو ملا جلا کے خراب کر دیا ہوا ہے۔ ہر کسی کا دنیا کے اندر حساب ہوگا، ہر کسی کا بوجھ وہ خود ہی اٹھائے گا۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی سے جھوٹ بولا ہے، تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھ آ لینی چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل بھی اسی وجہ سے تباہ ہوا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہم کو کچھ دنوں کے لیے آگ چھوگی، وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے کہ ہم انسان اللہ کے بندے ہیں، ورنہ تو ہمارا حساب کتاب بہت آسان ہے۔ یہی سیم عقیدوں کے مسئلے ہم لوگوں کے اندر بھی آئے ہیں۔ اس کے بعد بات مزید آگے چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وصیت کرے وہ دستور کے مطابق کرے، کہ اس علاقے کے اندر جو شرفاء ہیں کیا دستور چلا رہا ہے اس کے مطابق کرے۔ اب اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا، جو علماء کہتے ہیں یہ ناسخ و منسوخ کے اندر آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اس زمانے میں پہلی دفعہ دیا تھا کہ آپ جو کوئی مر رہا ہوگا وہ اس طرح سے وصیت کریں، کیونکہ عربوں کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مر رہا تھا تو وہ اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹوں کو دیا جاتا تھا، یا بالخصوص سب سے بڑے بیٹے کو دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک نیا قانون انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ صرف بیٹوں ہی کا حق نہیں ہے، تمہارے والدین کا بھی حق ہے جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے جنہوں نے تمہیں بڑا کیا ہے، تمہاری مدد کی ہے، اور ارد گرد کے لوگوں کا بھی حق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ معاشرتی قانون کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کو پہلے ان کے لیے ذہن سازی کرنا پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ ذہن سازی ہو رہی ہے، آگے مکمل قانون آ رہا ہے سورہ نساء کے اندر وراثت کا۔ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کئی 100 سالوں سے ہمارے خاندان مسلمان چلے آ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ سندھ میں بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن شریف سے لڑکیوں کی شادی کرا دیتے ہیں کہ وہ مر جائے کچھ سالوں بعد اور جائیداد تقسیم نہ ہو۔ تو یہ معاشرتی مسائل ہیں، گاؤں کے اندر آپ لوگ بیٹیوں کو حصہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی بھی ایک مسلمان معاشرے کے اندر جو امت محمدی کہلاتی ہے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، جائیداد کے اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس زمانے میں دیکھیں کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، پس جس کسی نے بدلا اس وصیت کو سننے کے بعد پس
سوائے بس وہی گناہ گار ہے. اب ہوتا کیا تھا, یہ چیز قدرت اب قدرت تھوڑی بہت کم ہو گئی ہے پہلے کی نسبت. پہلے اگر کوئی شخص مر رہا ہو, اس کے پاس اس نے 2-3 شادیاں کی ہوئی ہوں, دوسری بیوی بیٹھی ہوئی ہو, یا اس کا سوتیلا بھائی بیٹھا ہوا ہو, یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہو, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنی مرضی کی کہتے تھے کہ اس نے وصیت یہ نہیں یہ وصیت کی ہے, تو باقی جو دوسرے لوگ تھے وہ محروم ہو جاتے تھے. اب تو لکھت پڑھت میں چیزیں آ گئی ہیں, آپ اسٹیمپ پیپر پہ کر لیتے ہیں, لیکن لوگ پہلے وصیت اس طرح تبدیل کرتے رہے ہیں جھوٹی کہانیاں بنا کے. تو اگر کسی نے وصیت اس طرح سے بدلی تو اس کا سارا گناہ جو ہے وہ وصیت تبدیل کرنے والے پہ, نہ کہ اس پہ جس نے وصیت کی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والے ہیں. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اسما یا کوئی صفات آ جائیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست قسم کی دھمکی ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فی الحال تو کر لو گے تبدیلی, لیکن اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور سننے والے ہیں. یہاں پہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ قانونی طور پہ ہم لوگ زکوٰۃ دیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ سارا مال دے دیتے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ قانون چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے. بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ میں جھوٹ بولوں تو میری زبان پہ انگارہ آ جائے یا کوئی شعلہ رکھ دے, میں کسی کا مال کھاؤں تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا دنیا کی زندگی کے اندر, یہ روحانی قانون ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں, اور تم لوگ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے تم نے کسی کا حق مارا یا کسی سے جھوٹ بولا. بس جو کوئی ڈرا اس بات سے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت تبدیل کر دی ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اس وصیت کو دوبارہ تبدیل کر دے. اب اس میں یہ ہوتا ہے ایک تو یہ آیت جو تھی سورہ نساء سے پہلے آئی تھیں, یہ آیت اب ناسخ و منسوخ ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان وصیت کرے تو 1/3 اپنی مرضی سے دے سکتا ہے. فرض کریں جیسے سورہ نساء میں احکام آئے میں وہ وصیت کر دی, لیکن 1/3 وہ چاہتا ہے کہ دے دیں کسی دینی مدرسے کو یا کسی فلاحی ادارے کو دے دے یا کسی اپنے دوست کو دے دے, تو اس کو یہ اختیار ہے. ہاں اگر وہ اختیار کو تبدیل اگر وہ چاہے کہ وہ 50% دے دے, تو اسے یہ چاہیے کہ جو بھی وصیت کے اندر حصے دار لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے ان کی اجازت سے اسے تبدیل کرے. کیونکہ ایک قاعدہ تو یہ چلتا ہے. دوسرا قاعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہ وصیت جو لوگ وصیت لینے کے ذمہ داری میں دائرے میں آتے ہیں ان کو اب دوبارہ وصیت نہیں کر سکتے. تو اگر وہ بندہ چاہے کہ میری بیٹی کو 1/8 حصہ ملا ہوا ہے, وہ چاہے کہ اس کو وہ زیادہ دے دے, یا جو بھی بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے, تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ وصیت جو اس دائرے کے اندر آتے ہیں ان سے بات چیت کرے, ان سے اجازت لے, اس کو تبدیل کر دے, پھر اس پہ گناہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی تبدیل کر دے وصیت, کوئی جانبداری دکھائے وصیت کے اندر, یا پھر گناہ کرے, تو جو درمیان والے انسان جو درمیان والے ہیں دستور کے مطابق شرفا, اگر وہ تبدیل کرنا چاہیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اور کیونکہ یہ کام انتہائی باریک اور انتہائی پیچیدہ ہے تو ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر انہوں نے صحیح نیت سے کام کیا اس کے باوجود غلطی ہو گئی, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو اسی طرح سے سمجھ سکیں, اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ میں قانون بتا رہے ہیں وہ اسی طرح سے سمجھ سکیں, ان پہ عمل درآمد کر سکیں. صدق اللہ العظیم. جزاک